اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليهما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نبا کی آیت نمبر 18 تک ہم نے تلاوت کی. آج ہم اس کے آگے بات کریں گے جس میں ذکر چل رہا تھا قیامت کے بارے میں، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کا منظر جو ہے بیان کیا جا رہا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری نشانیاں یہاں پر ذکر فرمائی. تو کل جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی وہیں سے آج ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج. یہ دوسرے سور کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور فوج جیسے ایک فوج نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے فوج در فوج پوری انسانیت میدان حشر کی طرف دوڑ لگاتی ہوئی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچے گی. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائیں، یعنی آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. دوسری آیت میں آگے دوسری صورت میں یہ ذکر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کی کھال اتار دے گا. اور کس طریقے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا جلال اتنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جلال سے آسمان پورا آسمان سرخ ہو جائے گا. یہاں پر وہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے چمکتے ریتے کی طرح. جب پہاڑ چلیں گے سوچیں کہ یہ پہاڑ اس کائنات میں پوری مخلوقات میں سب سے طاقتور جو مخلوق ہے نا وہ پہاڑ ہے، اور سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ پہاڑ ہے. اب پہاڑ کا عالم یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. کس طریقے سے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے؟ جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں اسی طریقے سے اسی طرح سے پہاڑ کا یہ عالم ہوگا کہ کل قیامت کے دن پہاڑ بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. تو سوچے انسان کہاں نظر آئے گا، انسان کی کیا حالت ہوگی کہ جب اتنی طاقتور مخلوق، پہاڑ جیسی مخلوق ہواؤں میں اڑ رہی ہوگی تو انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے اس عذاب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کل قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. اب جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں جو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، جو لوگ دنیا میں بدکاری کرتے ہیں، جن لوگوں کے برے کرتوت ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن جہنم کے سامنے ان کی کیا حالت ہوگی. ان جہنم کانت مرصادا. بے شک جہنم تاک میں بیٹھی ہے. جہنم تاک میں بیٹھی ہے یعنی انتظار میں بیٹھی ہے. جیسے ہی کوئی جہنمی جہنم کے سامنے پہنچے گا فوراً جہنم اس کو اپنے اندر کھینچ لے گی. جس طریقے سے مثال کی طور پر ایک کتا نہیں ہوتا جسے چوکیداری کے طور پہ گھر کے باہر رکھا جاتا ہے، جیسے ہی چور آتا ہے تو کتا اس کی طرف بھونکتے ہوئے دوڑتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے. یہ ایک مثال دی ہے میں نے، دنیاوی مثال. لیکن وہ جہنم کا عالم کیا ہوگا جو ہزاروں سال تک دہکائی گئی ہے. جب جہنمی وہاں سے گزریں گے، جہنمیوں کو اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ تمام جہنمیوں کو اپنے اندر کھینچ لے گی. وہ انتظار کر رہی ہے. تو یہ جہنم کا عالم ہوگا، اور وہاں جہنم کے اندر کیا حالت ہوگی وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب سے جہنمیوں کو اور بدکاروں کو جو ہے گزرنا ہوگا. جہنم تاک میں بیٹھی ہے. کس کی تاک میں بیٹھی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے للطاغین مآبا. جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے،
یعنی جن لوگوں نے دنیا میں سرکشی کی ہے، جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان سرکشوں کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، جو لوگ سرکشی کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ حرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم پر تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، اب چاہے وہ حرام کا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو نوازشیں ہیں، یہ جو عیش و آرام کی زندگی ہے جسے ہم اللہ کا فضل سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے ڈھیل دی گئی ہے ہمیں، اور ہم اس ڈھیل میں، اس دنیاوی زندگی میں مست ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، اور جہنم ایسے لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ قرنوں رہیں گے، یعنی مدتوں اس جہنم کے اندر رہیں گے جن کی نہایت نہیں، یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں یعنی جہنم میں کسی طرح کی نہ وہ ٹھنڈک پائیں گے، نہ کوئی مزہ پائیں گے، اور نہ ہی ان کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کچھ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے میرے بھائی۔ جہنم کا عالم یہ ہے کہ نہ ہی اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ ہی اس میں کوئی مزہ ہوگا، نہ کچھ کھانے نہ کچھ پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے آج بے حد بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ذکر فرما رہا ہے کس طریقے سے آپ یہ خوفناک منظر اپنی نظروں کے سامنے لے کر آئے اور سوچے کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی، جو ہم دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، جو ہم دنیا میں بدکاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل نہیں ڈرتے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے الا حمیما وغساقا، انہیں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، نہ پینے کے لیے دیا جائے گا، مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ۔ اللہ اکبر، کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا جلتا ہوا پیپ۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کھولتا ہوا پانی اگر رکھ دیا جائے، نہانے کے لیے آپ کو دیا جائے، تو آپ اس میں اپنی انگلی تک نہیں ڈبا پائیں گے۔ لیکن جہنم کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ سرکش ہوں گے، جو لوگ مجرم ہوں گے، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ اسے پیئیں گے بھی، کیونکہ وہ حالت ایسی ہوگی، انسان مدتوں تو پیاسا رہے گا، اور مدتوں پیاسا رہنے کے بعد جب اس کی پیاس کی شدت، بھوک کی شدت جب بڑھ جائے گی، تو وہ اس شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا پانی پینے کے لیے، اور بھوک کھانا کھانے کے لیے جو ہے تڑپ رہا ہوگا۔ پھر اس کے سامنے دوزخیوں کا پیپ رکھا جائے گا، تو اس بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ پیپ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب جب وہ پیپ کھائے گا تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اسے پیاس لگے گی۔ اب اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس کھولتے پانی کا عالم یہ ہوگا کہ جب انسان، جب جہنمی، جب سرکش انسان، جب گنہگار، جب کفار و مشرکین اس پانی کو ہاتھ میں لیں گے نا، تو ان کی چمڑی لٹک کر اس پانی کے اندر گر جائے گی۔ اللہ اکبر، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہی ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا ہی پیپ دیا جائے گا، جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ وہاں پر دیا جائے گا، یعنی دنیا میں جیسے کرتوت کیے ہوں گے، دنیا میں اگر آپ نے بدکاری کی ہوگی، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، تو وہاں پر پھر آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دنیا میں اگر نیک کام کیے ہوں گے تو آپ کو جنت کی بشارت، جنتی نعمتیں پھر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن اب یہاں پر بات آگے کی جا رہی ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہیں تھا، یعنی کفار و مشرکین۔ اب دیکھیں یہاں پر کس طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بے شک انہیں حساب کا
خوف نہیں تھا، یہ بات کفاروں پر بھی لازم ہو رہی اور جو ہے مسلمانوں پر بھی لازم ہو رہی ہے۔ کفار تو اس بات کو اپنے عقیدے میں انکار کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمان بھی اس کو اپنے عقیدے میں انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس انسان کو یہ خوف ہو کہ اس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی مرضی کے بغیر مرضی کے جو ہے پیدا کیا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن وہ رب ہمیں زندہ کر سکتا ہے اور زندہ کیا جائے گا، زندہ کرنے کے بعد پھر حساب و کتاب لیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا آپ معمول دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے تو کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا، تو پھر آخرت کا معاملہ تو اس سے خطرناک ہونے والا ہے۔ تو جس انسان کو اگر یہ خوف ہونا کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، مسلمانوں کی ہی آپ بات کریں تو یہ معمول اگر یہ خوف مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہو جائے نا تو کوئی بھی جھوٹ کی طرف نہ جائے، کوئی بھی زنا کاری کی طرف نہ جائے، کوئی بھی بدکاری کی طرف نہ جائے، کوئی بھی کسی غریب کو نہ ستائے، کوئی بھی کسی کمتر پر ظلم نہ کرے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے جو کفار و مشرکین کی حالت ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائی۔ کنہوں نے؟ کفار و مشرکین نے۔ اب یہ بات بھی دو طریقے سے آپ لیں، ایک تو ہے عقیدے میں آیتوں کو جھٹلانا، ایک ہے عملاً آیتوں کو جھٹلانا۔ کفار و مشرکین عقیدے میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور مسلمان اپنے عمل سے آیتوں کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز قائم کرو، لیکن مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہے، پھر بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نماز کی طرف نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ عملاً جھٹلانا ہوتا ہے جو مسلمان عملاً ان باتوں کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ آیت سب پر جو ہے وارد ہے، سب پر جو ہے فٹ ہو رہی ہے۔ تو ہم سب کو ان باتوں کا، ان آیتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں، جو باتیں، جو آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے کھل کر اس قرآن مقدس میں بیان فرمائی، اب آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، یعنی ہر بندے کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پر جو فرشتے ہیں وہ ہمارے سارے کرتوت جو ہے اپنے رجسٹروں میں لکھ رہے ہیں۔ جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ برے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب وہ کل قیامت کے دن ساری چیزیں، سارے کرتوت بندوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں وہ نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ جب بندہ اپنے نامہ اعمال دیکھے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ تو سوچے اس عالم کے بارے میں، اس قیامت کے دن کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پوری انسانیت کو باخبر کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ اب یہاں سے جو ہے بات جنتیوں کی طرف، یہاں سے ایک پوائنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، یعنی بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی ہے، جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوں گے۔ اب ڈرنا کیسا ہے؟ ڈرنا ایسا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ ہم جب ڈر رہے ہوں گے نا اللہ تبارک و تعالی سے تو ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمیں یہ ایسے ڈرنا ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنی مرضی کے خلاف پیدا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے گا اور وہی ہمارا حساب و کتاب لے گا اور پھر ہمیں کس طریقے سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں ڈرنا ہے۔
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا ہے. یہ پورا قیامت کا منظر یہاں پر بتایا گیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں پڑھ کر غور و فکر کر کے ہمیں اس کل قیامت کے دن جو عذاب ہوں گے ان سارے عذاب سے ڈرنا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک جو لوگ ڈرتے ہوں گے نا، جن کے دلوں میں ڈر ہوگا، جو لوگ متقی ہوں گے، ان کے لیے کامیابی ہے. اور دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن نازل تو پوری انسانیت کے لیے ہوا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے ہدایت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوگا. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت.